اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے دودھ پلانے کے احکام۔ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت ایک بچے کو شرائط کے ساتھ دودھ پلائے جو یعنی آئندہ مسائل میں بیان ہوں گی، تو وہ بچہ اگر لڑکا ہے تو درج ذیل عورتوں کا اور لڑکی ہے تو درج ذیل مردوں کی محرم بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ عورت اور اسے رضائی ماں کہتے ہیں۔ نمبر 2 عورت کا شوہر جو کہ دودھ کا مالک ہے اور اسے رضائی باپ کہتے ہیں۔ نمبر 3 اس عورت کا باپ اور ماں جہاں تک یہ سلسلہ اوپر چلا جائے اور اس عورت کے رضائی ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، اس عورت کے وہ بچے جو پیدا ہو چکے ہوں یا بعد میں پیدا ہوں گے۔ نمبر 5 اس عورت کی اولاد خواہ یہ سلسلہ جس قدر بھی نیچے چلا جائے اور اولاد کی اولاد خواہ حقیقی ہو خواہ رضائی ہو۔ نمبر 6 اس عورت کی بہنیں اور بھائی خواہ وہ رضائی ہی کیوں نہ ہو، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے اس عورت کے بہن اور بھائی بن گئے ہوں۔ نمبر 7 اس عورت کا چچا اور پھوپھی خواہ وہ رضائی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 8 اس عورت کا ماموں اور خالہ خواہ رضائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس عورت کے اس شوہر کی اولاد جو دودھ کا مالک ہے اور جہاں تک یہ سلسلہ نیچے چلا جائے اس کی اولاد رضائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس عورت کے نمبر 10 اور اس عورت کے شوہر کے ماں باپ جو دودھ کا مالک ہے اور جہاں تک یہ سلسلہ اوپر چلا جائے۔ نمبر 11 اس عورت کے اس شوہر کے بہن بھائی اور جو دودھ کا مالک ہے خواہ اس کے رضائی بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 12 اس عورت کا شوہر شوہر کا جو دودھ کا مالک ہے، اس کے چچا اور پھوپھیاں اور ماموں اور خالائیں اور جہاں تک یہ سلسلہ اوپر چلا جائے اگرچہ رضائی کیوں نہ ہو، اور ان کے علاوہ کئی اور لوگ بھی ہیں دودھ پلانے کی وجہ سے محرم بن جاتے ہیں جن کا ذکر آئندہ مسائل میں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت کسی بچے کو ان شرائط کے ساتھ دودھ پلائے جن کا ذکر آئندہ مسائل میں بیان کیا جائے گا تو اس بچے کا باپ ان لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتا جنہیں وہ عورت جنم دے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک لڑکا ابھی اس کی بیوی ہو تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اس عورت کا رضائی لڑکیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی نکاح نہ کریں۔ نیز احتیاط واجب کی بنا پر اس عورت کے اس شوہر کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا جو دودھ کا مالک ہے، اگرچہ وہ اس شوہر کی رضائی بیٹیاں ہوں، لہٰذا اگر اس وقت میں سے کوئی عورت اس کی بیوی ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت کسی بچے کو ان شرائط کے ساتھ دودھ پلائے جن کا ذکر آئندہ مسئلے میں بیان کیا جائے گا تو اس عورت کا وہ شوہر جو دودھ کا مالک ہے اس بچے کی بہنوں کا محرم بن جاتا ہے۔ نیز شوہر کے رشتہ دار بھی اس بچے کے بھائی بہنوں کے محرم نہیں بن جاتے ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس عورت سے جس نے کسی لڑکی کو پورا دودھ پلایا ہو نکاح کر لے اور اس سے مجامعت کر لے تو پھر وہ اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو پھر اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جس نے اس لڑکی کو پورا دودھ پلایا ہو۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا جسے اس شخص کی ماں یا دادی نے پورا دودھ پلایا ہو، نیز اگر کسی شخص کے باپ کی بیوی نے یعنی اس کی سوتیلی ماں نے اس شخص کے باپ کا مملوکہ دودھ کسی لڑکی کو پلایا ہو تو وہ شخص اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی شخص کسی دودھ پیتی بچی سے نکاح کرے اور اس کے بعد اس کی ماں یا دادی یا اس کی سوتیلی ماں اس بچی کو دودھ پلائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جس لڑکی کو کسی شخص کی بہن یا بھابھی نے بھائی کے دودھ سے پورا دودھ پلایا ہو
وہ شخص اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جب کسی شخص کے بھانجی، بھتیجی یا بہن یا بھائی کی پوتی یا نواسی نے اس بچے کو دودھ پلایا ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنی لڑکی کے بچے کو یعنی اپنے نواسے یا نواسی کو پورا دودھ پلائے تو وہ لڑکی اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت اس بچے کو جو دودھ پلائے جو اس کی لڑکی کے شوہر کی دوسری بیوی سے پیدا ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اسے اپنے بیٹے کے بچے کو یعنی اپنے پوتے یا پوتی کو دودھ پلائے تو اس کے بیٹے کی بیوی یعنی دودھ پلائی ہوئی بہو جو اس دودھ پیتے بچے کی ماں ہے اور اپنے شوہر پر حرام نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں اگر کسی لڑکی کی سوتیلی ماں اس لڑکی کے شوہر کے بچے کو اس لڑکی کے باپ کا مملوکہ دودھ پلائے تو احتیاط کی بنا پر جس کا ذکر گزشتہ مسئلے میں کیا گیا ہے وہ لڑکی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، خواہ وہ بچہ اس لڑکی کے بطن سے یا کسی دوسری عورت کے بطن سے ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔